السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ ڈرائی کلیننگ میں اکثر لوگ کپڑے دھلواتے ہیں، کیا ڈرائی کلیننگ کے ذریعے کپڑا دھلوانے پر کپڑوں کے پاک ہونے کا حکم لگایا جائے گا یا نہیں؟ کپڑے پاک ہوتے ہیں یا نہیں؟ اگر کوئی ناپاک کپڑا ڈرائی کلیننگ میں دیا جائے تو ڈرائی کلیننگ کے بعد وہ کپڑا پاک قرار دیا جائے گا یا نہیں؟ براہ کرم واضح فرما دیں۔ جواب یہ ہے کہ آج کل کوٹ پتلون، شیروانی یا اس طرح کے کوئی جو ملبوسات ہیں ڈرائی کلینر کے ذریعے پیٹرول وغیرہ سے دھوئے جاتے ہیں۔ اس کی 3 صورتیں ہو سکتی۔ اگر یہ کپڑے پہلے سے پاک تھے اور ڈرائی کلیننگ کے وقت ان کے ساتھ ناپاک کپڑے نہ ملائے گئے ہوں تو ان کپڑوں کی پاکی متاثر نہ ہوگی اور وہ پاک ہی رہیں گے۔ دوسری صورت، اگر ان پر ایسی ناپاکی لگی تھی جو خشک ہونے کے بعد دکھائی دیتی ہے اور ڈرائی کلیننگ کے بعد وہ ناپاکی دور ہو گئی تو یہ کپڑے پاک قرار پائیں گے، کیونکہ جو نجاست نظر میں آتی ہے، نجاست مرئیہ، اس میں اس نظر آنے والی نجاست کی ذات کا ختم کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اگر وہ ختم ہو جاتی ہے کسی بھی طریقے سے تو اس کو پاک قرار دیا جائے گا۔ البتہ ان دونوں صورتوں میں، یعنی اوپر والی شکل اور اس شکل میں بھی احتیاط اسی میں ہے کہ کپڑے دھل کر آنے کے بعد خود سے ان کو پاک کر لیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کپڑوں پر ایسی ناپاکی لگی تھی جو خشک ہونے کے بعد دکھائی نہ دیتی ہو، تو جیسے پیشاب وغیرہ ہے وہ نظر نہیں آتا سوکھنے کے بعد، تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو 3 بار دھویا جائے اور ہر بار نچوڑا جائے۔ یہ شرعی طریقہ ہے۔ اور ڈرائی کلیننگ میں یہ صورت نہیں پائی جاتی، اس لیے وہ ناپاک ہی رہیں گے اور دھل کر آنے کے بعد بھی ان کو پاک کرنے کے لیے شرعی ضابطے کے مطابق دھونا ضروری ہوگا۔ ایک سوال یہ ہے کہ آج کل اٹیچ باتھ روم کا رواج بڑھتا جا رہا، تو استنجا کرنے کے بعد وہیں پر باتھ روم میں ہی وضو کرنے کی اجازت ہوگی یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ بظاہر غسل خانے میں کوئی نجاست نہیں رہتی ہے، نجاست کا حصہ الگ ہوتا ہے، اس لیے غسل خانے میں جو غسل کا حصہ ہے اس میں وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ اگر یہاں پر نجاست نظر آوے تو اس کو صاف کر کے وضو کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اسی طرح وضو کرنے کے بعد کی جو دعا ہے، اگر استنجا خانہ اور غسل خانہ دونوں کے درمیان فاصلہ ہے، گو کہ دیوار نہ ہو، تو وضو کے بعد کی دعا بھی وہاں پڑھی جا سکتی ہے۔ البتہ احتیاط یہ ہے کہ اسے احاطے میں نہ پڑھا جائے، لیکن اگر استنجا خانہ اور وضو خانہ مخلوط طور پر بنا ہوا ہے اور فاصلہ زیادہ نہیں ہے تو پھر اس احاطے میں کوئی دعا نہیں پڑھی جائے گی جب تک کہ بیت الخلاء سے اور باتھ روم سے باہر نہ نکلے۔ ایک سوال یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد یا وضو کے دوران ہی کبھی سطر کھل جاتا ہے اور یا کوئی حصہ پر نظر پڑ جاتی ہے، تو وضو کرنے کے بعد یا وضو کرنے کے دوران اگر ران کا حصہ یا کوئی شرمگاہ کا حصہ اچانک کھل جائے تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ خیال غلط ہے۔
سطر کھل جانے سے یا کسی کے سطر پہ نظر پڑ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ البتہ دوسرے کے سطر کو دیکھنا بغیر کسی ضرورت کے یہ گناہ کا کام ہے، اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر وضو کرنے کے بعد کوئی آدمی کسی کو گالی دے دے یا کھلکھلا کر ہنس دے تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ جواب یہ ہے کہ یہ خیال بھی غلط ہے۔ گالی دینے سے، غیبت کرنے سے، کوئی برا شعر وغیرہ پڑھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، البتہ وضو کر لینا مستحب ہے کیونکہ یہ گناہ کی چیز ہے، اور کھلکھلا کر ہنسنے سے وضو پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہاں، رکوع سجدے والی نماز کی حالت میں قہقہا لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز کے باہر قہقہا لگانے سے اور کھلکھلا کر ہنسنے سے وضو پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ایک سوال یہ ہے کہ نماز کھڑی ہو چکی ہے اور صف میں بھی میں لگ جاتا ہوں، مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرے صف میں لگنے کے بعد ابھی نیت نہیں باندھی ہے کہ میرے کوئی استاذ یا بزرگ آدمی اچانک مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور میں ان کو پیچھے ہٹ کر اپنی جگہ پر کھڑا کرتا ہوں۔ بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا، حکم کیا ہے؟ کیا کسی عالم دین یا بزرگ یا استاذ کو اپنی جگہ پر اگلی صف میں کھڑا کرنا اور پیچھے ہٹ جانا درست ہے؟ جواب یہ ہے کہ کسی عالم دین یا بزرگ کو تعظیماً اور احتراماً اگلی صف میں اپنی جگہ دینا بلا کراہت درست ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ انسان اپنے آپ پر ایثار کرے اور ترجیح دے، اور فقہاء نے اس کی صراحت کی ہے، کتابوں میں موجود ہے یہ مسئلہ، اور اس میں استدلال اسی آیت کریمہ سے کیا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے سے بڑی عمر والا یا اہل علم میں سے کوئی معزز شخصیت آ گئی تو مناسب یہ ہے کہ انسان پیچھے ہٹ جائے اور اس کے احترام میں اس کو اپنی جگہ پر جگہ دے، تو یہ اس کی گنجائش ہے اور اس کو مناسب قرار دیا گیا ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ کسی عام آدمی کو اپنی جگہ پر جگہ دینا مناسب نہیں ہے، جس کو کوئی فضیلت حاصل نہ ہو، اس کے لیے اس طرح کا ایثار کرنا مکروہ ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ نماز میں مکمل سورت پڑھنا چاہیے یا ہے کہ سورتوں کے اخیر میں جو رکوع ہوتا ہے یا آیتیں ہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ ہر رکعت میں مکمل سورت کا پڑھنا بہتر ہے، اگرچہ کسی سورت کا جزو پڑھنا بھی بلا کراہت درست ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام سے سورتوں کے اجزاء کا پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے، البتہ کسی سورت کا جزو پڑھتے وقت بطور خاص مضمون آیات کی تکمیل کی رعایت کرنی چاہیے۔ اگر امام یا منفرد نماز کی پہلی رکعت میں کسی سورت کے درمیان سے یا اس کے آخر سے کچھ حصہ پڑھے اور دوسری رکعت میں کسی اور سورت کے درمیان سے یا اس کے آخر سے کچھ حصہ پڑھے تو اس کا یہ عمل ظاہر روایت کے مطابق خلاف اولیٰ ہے۔ البتہ اگر ایک ہی سورت کے آخری حصے کو دونوں رکعتوں میں اس طرح پڑھے کہ بعض آیتیں پہلی رکعت میں اور بعض دوسری میں، تو یہ مکروہ نہیں ہے، مگر ہر مصلی کے لیے، ہر نمازی کے لیے، خواہ امام ہو یا منفرد، مسنون طریقہ سے قرأت کرنا مسنون ہے، لیکن کبھی اس کے خلاف کر دیا جائے تو اس پر کراہت کا حکم نہیں ہوگا۔ ایک سوال یہ ہے کہ روپیوں میں آج کل تصویریں ہوتی ہیں یا شناختی کارڈ وغیرہ میں، تو کیا ان کو جیب میں رکھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ روپیہ، پیسے یا شناختی کارڈ وغیرہ میں جن میں تصویر ہوتی ہے اس کو جیب میں رکھ کر نماز پڑھنا بلا کراہت جائز ہے، کیونکہ یہ جیب میں پوشیدہ ہوتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی کے ساتھ آج کی مجلس تمام ہوتی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔